السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ہم کچھ کراچی کے ایسے بزرگوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصے تک اس شہر کے مشاعروں میں اور دیگر تقریبات میں صدارتیں کیں۔ سب سے پہلا نام تو تابش دہلوی صاحب کا ہے۔ انہوں نے ریکارڈ صدارتیں کیں ماشاءاللہ، اور ان پر سچتی بھی تھیں صدارتیں۔ بہت ہی سنجیدہ اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور مشاعروں میں ان کی صدارت کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیج پر ایک سنجیدہ روی نظر آئے گی۔ یہ جو اب ایک چلن چل پڑا ہے مشاعروں میں، بہت ساری ایسی چیزوں کا، بہت ساری ایسی روایتوں کا جو اس وقت میں 25 سال پہلے، 30 سال پہلے تک اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اگر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی بھی تھیں تو تابش دہلوی صاحب جیسے صاحب صدارت اس کو بہت قرینے سے روکتے تھے۔ ناظم بھی بہت زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا اور اپنے مقام کا تعین بھی خود نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح جو سامعین تھے اس میں بھی ایک روب رہتا تھا تابش دہلوی صاحب کی صدارت کا۔ تابش دہلوی صاحب کی صدارت کا ایک مسئلہ یہ ضرور پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ساتھ بہت سارے ایسے بزرگ تھے جن کو بہت نمایاں مشاعروں میں کم صدارتیں ملیں، لیکن ظاہر ہے ایک وقت کے بعد یہ ہوا کہ کچھ صدارتیں ادھر ادھر بھی جانے لگیں، جن میں میشر بدایونی صاحب بہت اچھے شاعر، قرینے کے شاعر، فریش شعر کہنے والے، ان کو میرا خیال ہے بہت کم صدارتوں کا موقع ملا، جبکہ ہر بزرگ متمنی ہوتا تھا کہ اس کا بھی ایک وقت آئے جب وہ میر محفل بنے۔ تو میشر بدایونی صاحب بوجھ تلے دبے رہے تابش دہلوی صاحب کے، اور وہی کیا، اور بہت سارے شعراء بھی دبے رہے۔ راغب مراد آبادی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ صدارتیں وہ کرتے رہے جہاں جہاں ان کو موقع ملا۔ اس کے علاوہ جیسے خالد علیق صاحب بہت اچھے شاعر، ہمارے ترقی پسند شاعر، بہت مشاعروں میں ان رہنے والے اور مشاعروں کے ذریعے اپنی فکر اور سوچ کو آگے بڑھانے والے، اور عوامی جو مزاج ہے شعر و ادب میں اس کو بہت قرینے سے فن کی بالیدگی کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھایا۔ غزلیں آخری عمر میں بہت کہیں انہوں نے، قطعات بہت زبردست کہتے تھے وہ۔ بہت مشکل وقتوں میں جب ماشاء اللہ کا دور تھا یا اور کوئی جبر کا دور گزرا، اس میں بھی خالد علیق صاحب کی آواز اور اس آواز کا پاک پن، اس آواز کی جرت کبھی نہیں رکی۔ وہ گفتگو کرتے رہے، مکالمہ کرتے رہے، اپنے شعروں کے ذریعے اپنی آواز پہنچاتے رہے، اور عوام ان سے بہت محبت کرتے رہے۔ خالد علیق صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ احمد فراز کی موجودگی میں بھی میں نے مشاعرے خالد علیق صاحب کو لوٹتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے۔ لیکن صدارتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، خالد علیق صاحب نے نہ ہونے کے برابر صدارتیں کی، بلکہ وہ ناراض ہو جاتے تھے جب صدارت کے لیے انہیں کہا جاتا تھا، تو وہ خفا ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اسٹیج پر بیٹھنا بھی ان کے لیے دوبھر ہو جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عوام کے ساتھ بیٹھیں، سامعین کے ساتھ بیٹھیں۔ ایسی زبردست شخصیات جو ظاہر اور باطن میں ایک ہوں، اب دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اب تو بہت دکھاوے کا دور ہے، ہر آدمی 30 مار خان ہے، اور ہر شاعر ایک عظیم شاعر ہے۔ کیا کراچی، کیا پنجاب، کیا پوری دنیا، سب جگہ شاعر جو ہے وہ اپنے ایک نوسٹیلجیا میں جی رہا ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت خود اس کی ہی ہے۔ باقی وہ سب کو گرا دیتا ہے، باقی سب کو جو ہے وہ تہ تیغ کر دیتا ہے۔ خالد علیق صاحب جیسے لوگ، انہوں نے کبھی کسی کی برائی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کی ہو۔ برائیاں اگر ہو بھی رہی ہوں، غیبتیں ہو بھی رہی ہوں، تو وہ ناپسند کرتے تھے ایسی باتوں کو۔ ساحر انصاری صاحب نے صدارتیں ماشاءاللہ کی ہیں بہت، یا مہمان خصوصی بنے وہ،
اور اپنی جو ان کی اننگ ہے اس کو خاصا طویل انہوں نے رکھا. اب تھوڑا سا ویل چیئر پر آ گئے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود وہ تقریبات میں آتے جاتے ہیں، صدارتیں بھی کرتے ہیں. سیر انصاری صاحب کے علاوہ سرشار صدیقی صاحب بھی یہاں رہے، اب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے حصے میں بھی کچھ صدارتیں آئیں اور انہوں نے بھی صدارتیں کی، لیکن بہت زیادہ یہ صورتحال نہیں ہو سکی. ساقی مروی ایک بہت زبردست شاعر رہے، لیکن میرا خیال ہے طبقاتی صورتحال کی وجہ سے انہیں صدارتیں نہ ہونے کے برابر ہی دی گئیں، جبکہ وہ ان کا استحقاق تھا کہ ان کو صدارتیں دی جاتی. عبید اللہ علیم ایک ایسے شاعر تھے جو بہت بے پناہ شاعر تھے اور اپنے مزاج کے بہت الگ شاعر تھے، بہت جرأت مند بھی تھے. انہوں نے بہت آخر کے 8-10 برس میں ایک اپنی ٹیم بنا لی تھی جس میں نوجوان زیادہ تھے. سلیم کوثر بھی ہوتے تھے اس میں، صابر ظفر صاحب بھی ہوتے تھے، اور جمال ثانی بھی ہوتے تھے، اور بھی کچھ لوگ ہوتے تھے، اور باقی نوجوان 80 کی دہائی کے نمایاں لوگ. وہ سب ان کی فہرست میں ہوتے تھے، اور وہ یہ طے کر لیتے تھے اگر کوئی مشاعرے کے لیے ان کے پاس جاتا، صدارت کی فرمائش کرتا، تو وہ ایک فہرست بڑھا دیتے کہ بھائی یہ لوگ ہیں جو شعر کہہ رہے ہیں، اور واقعتاً یہی شعر کہہ رہے ہیں، یہی آگے بھی جائیں گے، ان سب کو مدعو کریں، میں آ جاؤں گا. تو پھر ان کو مدعو کیا جاتا تھا، سب کو 8 10 12 15 نوجوان، اور اس میں پھر صدارت عبید اللہ علیم صاحب کرتے تھے، اور بہت سجیوی صدارت کرتے تھے. نو ڈاؤٹ کہ ان کی صدارتیں بہت یادگار رہیں. رضی اختر شوق صاحب ایک ایسے شاعر ہیں ہمارے، بڑے بانک پن والے، ریڈیو کے بڑے افسر رہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس کچھ وقت ایسا فرصت کا ملا کہ جس کے دوران ان کی صدارتیں رکھی جانے لگیں، اور اس دوران بہت سے لوگ گزر بھی چکے تھے. تو رضی اختر شوق صاحب نے بہت منتخب مشاعروں کی صدارتیں کی، اور وہ اپنے کچھ پسندیدہ شعراء کو بھی جن مشاعروں کی صدارتیں کرتے تھے اس میں شامل کر لیتے تھے کہ بھئی یہ لوگ بھی آئیں گے. اس میں کچھ شعراء ایسے بھی ہوتے تھے جو ان کو آنے اور لے جانے کا بھی معاملے کو حل کرتے تھے، کنوینس بھی فراہم کرتے تھے. رضی اختر شوق صاحب کی صدارتیں بھی بہت عمدہ رہی ہیں. صبا اکبر آبادی صاحب نے بھی کچھ صدارتیں کی، وہ رسائی ادب میں زیادہ رہے. امید فاضلی صاحب بھی رسائی ادب میں زیادہ رہے، کم صدارتیں کی انہوں نے. منظور حسین شور صاحب علیق، انہوں نے بھی صدارتیں کی، لیکن مخصوص صدارتیں کیں. بہت زیادہ مشاعروں میں بلائے بھی نہیں گئے، اور بہت صدارتیں ان کے حصے میں آئیں بھی نہیں. عزیز حامد مدنی ایک ایسے شاعر ہیں جو مشاعروں میں تو آئے ہی نہیں. بہت کم مشاعرے ایسے ہیں جن کی صدارتیں عزیز حامد مدنی صاحب نے کیں. ایک مجھے یاد ہے کراچی یونیورسٹی میں جاپانی طلبہ کا ایک وفد آتا تھا سال کے سال، تو ساحر انصاری صاحب نے ان کو مدعو کیا عزیز حامد مدنی صاحب کو، اور صدارت کروائی. اور وہ ایک بہت یادگار مشاعرہ، کم شاعر تھے، اور 25-30 جاپانی طلبہ اور طالبات جو اردو سیکھ رہے تھے، ان کے اساتذہ، تو وہ مجھے یاد ہے. اور ایک اور مشاعرہ ہوا تھا جو اس میں بھی صدارت عزیز حامد مدنی صاحب نے کی. لیکن ایسے کم مشاعرے ہیں جس میں مدنی صاحب کی صدارتیں ہوئی. جان ایلیا صاحب نے بھی کچھ صدارتیں کی، لیکن کم کی. اور ایک مشاعرہ تو آرٹس کونسل کا مجھے یاد ہے جس میں کہ جان ایلیا صاحب کی صدارت تھی، آڈینس بیٹھی ہوئی تھی، اور جب آڈینس کی طرف سے رسپانس انہیں کم ملا تو وہ پیٹ کر کے بیٹھ گئے سامعین کی طرف سے اور خفا ہو گئے. تو وہ ان کی ایک رنگ تھے جان ایلیا صاحب کے. بہت سارے شعراء ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے بہت طویل صدارتیں کی، اس میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم بھی ہیں. انہوں نے بہت طویل عرصے تک صدارتیں کی یا مہمان خصوصی بنے، اور اب بھی ماشاءاللہ ان کی فٹنس اور ان کی پرسنالٹی اور ان کی شخصیت اتنی خوبصورت ہے کہ صدارتیں ان پر سجتی ہیں یا وہ مہمان خصوصی بنائے جائیں. انور شعور صاحب کو صدارتیں کم دی گئیں میرے خیال میں، اور بہت عرصے تک وہ گریز بھی کرتے رہے، لیکن ان کو زیادہ صدارتیں دی جانی چاہیے. انور شعور ہماری اردو شاعری کا ایک بہت ممتاز ترین نام ہے جو پوری اردو دنیا میں اپنی ایک الگ شہرت رکھتے ہیں.
صدارت ان کو دی جانی چاہیے، صدارت ان پر سچتی ہے۔ اس کے علاوہ افضال احمد سید ایک ایسے شاعر ہیں 70 کی دہائی کے، جو بہت اسکالر قسم کے آدمی ہیں، پروز پوئٹری کے تو ہیں ہی، غزل کے بہت زبردست شاعر ہیں۔ ان کو بھی صدارتیں دی جانی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ ہماری ایج گروپ میں جاوید صبا ہیں، جو بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت ماشاءاللہ اب ان کو ایک ان کا ریوائول ہوا ہے، بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد بھی وہ گئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ان کو بھی صدارتیں دی جانی چاہیے، چاہے وہ انکار کریں لیکن دی جانی چاہیے۔ میر احمد نوید کو بھی صدارتیں دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بالکل چلنے والوں میں اجمل سراج، جن کے لیے میں نے ہی ایک مہم چلائی کہ ان کو صدارتیں دی جانی چاہیے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مجھے ایک تقویت ہوتی ہے کہ اجمل سراج نے بالکل عمر کے آخری 6-7 برس میں کچھ نہ کچھ صدارتیں انہوں نے کیں اور اچھی محفلوں کی صدارتیں کیں۔ اس کے علاوہ بھی دیکھا جانا چاہیے محسن اسرار ہیں، ان کو بھی صدارتیں دی جانی چاہیے۔ راشد نور صاحب اب تو شکاگو چلے گئے، لیکن ایک مہم چلائی گئی تھی، ان کو بھی صدارتیں دی جانی چاہیے، اور ہم ان سے کہتے تھے اب نظامتوں سے نکلیں اور صدارتیں کریں راشد بھائی، آپ ایک سینئر شاعر ہیں۔ اس طرح شاداب احسانی ہیں، وہ بھی صدارتیں کر رہے ہیں اور صدارتیں ان کو دی جانی چاہیے۔ آفتاب مستر بھی ایک ایسے شاعر ہیں، استاد شاعر ہیں، اور ان کو بھی صدارتیں دی جانی چاہیے۔ اس طرح اور بہت سارے شعراء ہیں یقیناً جن کو صدارتیں دی جانی چاہیے، تاکہ ایک تنوع پیدا ہو اور ایک مخصوص چہرے ہی صدارتوں پر براجمان نظر نہ آئیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک اسٹیج پر جو ہے ایک تازگی کی لہر آئے گی، نظامتیں بھی چینج ہونی چاہیے، نئے نئے لوگوں کو لانا چاہیے، صدارت ہو، نظامت ہو، شعراء کو بھی، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کیا جانا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو ادب کا کارواں جو ہے اس میں ایک تازگی نہیں آئے گی، اور ایسا لگے گا کہ ایک مخصوص چہرے، مخصوص صدارتیں، مخصوص نظامتیں، مخصوص شعراء ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور شاید آگے بھی چلتے رہیں گے۔ تو بس میرا تو یہ کہنا ہے کہ تبدیلیاں ادب میں اور مثبت تبدیلیاں ضرور آنی چاہیے، پوری ادب میں آنی چاہیے، چاہے پنجاب ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے بین الممالک کے مشاعرے ہوں، سیمینارز ہوں، سب جگہ اچھی تبدیلیاں ضروری ہیں۔ بس یہاں خالد بن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔